بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانح ارتحال سے سنبھلنے ہی نہ پائے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، کہیں مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کو خیر بات کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیرانہ اور سرفروشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلوں نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پرآشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو قیصر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم بالجزم کر لیا، اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکہ بوٹی ہو جائے، اور اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ آپ کی اس دل نشیں تقریر پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ تو فرمایا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے، وہ غزوہ موطا میں آپ کے باپ زید بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے ماورا مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے۔ ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ حضرت اسامہ نے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے سکارف اٹھا کر 2 طویل مینڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیں اور بولی، لو یہ مینڈیاں اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام ہبہ کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے، اور انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی مینڈیاں دی تھیں۔ حضرت اسامہ نے فرمایا، اچھا، تو تم اس ذات الاقال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موطا میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسرہ ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائی پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شاہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی، اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کروفر اور فنون سپاہگری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔
اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات الاقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوہ میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے، میرے بیٹے اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپاہ گری سکھائے اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعدائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزماد تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی، مبادا کہ دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات الاقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسے جانباز ہوں، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں نہ زیر کر سکتے ہیں۔